السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروض سے قبل آئی ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور ورنہ فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کا درود پاک کا ہدیہ چکا باز بلند پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجد والکرم وآلہ الکرام اجبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا عنوان اونا کی ہر مسجد میں وہ ہے شراب نوشی کے یا نشے کے دنیاوی نقصانات۔ شراب کے تعلق سے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز جو بندے کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیگر جانوروں پر فضیلت ہی عقل کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ انسان اور جانوروں میں فرق عقل ہے، ورنہ تو دیکھ لیں ان کے پاس بھی پیر ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی جو دنیاوی معاملات ہمارے ہیں ویسے جانوروں کے بھی ہیں۔ اور بات ہے کہ کھانے پینے میں فرق ہو، وہ کچا کھا جاتے ہوں، ہم پکا کر کھاتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہو، وہ گھاس پھوس کھاتے ہوں، ہم پھل فروٹ کھاتے ہوں، یہ تھوڑا سا فرق، لیکن ہے تو ہماری اور ان کی زندگی بالکل سیم۔ ہماری بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کا بھی اپنا گھر یعنی کہ ان کی فیملی ہوتی ہے، ہماری بھی فیملی ہوتی ہے۔ بس یہ کہ وہ ان کے رہنے کے مکانات ویسے ہی، کوئی گفا میں رہتا ہے تو کوئی جھاڑیوں میں رہتا ہے، کوئی جنگل میں رہتا ہے، کوئی گلیوں میں رہتا ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ زندگی تو سب کی سیم۔ لیکن اللہ نے جانوروں اور انسانوں میں جو حد امتیاز قائم فرمائی اور جانوروں سے انسان کو افضل قرار دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے، انسان اپنی بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، میرے لیے کیا اچھا کیا برا، اور ہر چیز کو وہ عقل کے ترازو میں تول سکتا ہے، عقل کے پیمانے میں اسے ناپ سکتا ہے۔ جانوروں کے پاس یہ عقل نہیں، حالانکہ پھر بھی دیکھتے ہیں عقل نہ ہو کر بھی، مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا لاڑ پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش بڑے اچھے سے کرتے ہیں، ہے نا، اپنے بچے کے لیے کسی بھی دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو اتنا شعور تو انہیں بھی ہے، ان کے بچے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اپنے ماں کے پاس آ کر دودھ پیتے ہیں، اپنی ماں کے پاس آ کر کھانا مانگتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اتنا شعور ہے، سمجھ ہے، لیکن پھر بھی عقل نہیں ہے۔ اور جب عقل اللہ نے نہیں دی تو انہیں کسی چیز کا پابند بھی نہیں کیا، انہیں کسی چیز کا پابند نہیں کیا۔ شیر گھوم رہا ہے، ایک گائے گھوم رہی تھی، پکڑا کھا گیا۔ ایک کتا کسی کے بھی یہاں دیکھا کہ گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے یا کوئی چیز پڑی ہے، چوہا مرا ہوا پڑا ہے، اٹھایا کھانا شروع کر دیا۔ اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کوئی ذبح کیا ہوا ہے یا مرا ہوا ہے، مردار ہے یا ذبیحہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کس کی ملکیت ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بکریاں، یہ مرغیاں، یہ دیگر جانور آپ دیکھیں گے کسی کے کھیت میں گھس گئے، کسی کے گھر میں گھس گئے اور کچھ بھی اٹھا کر بھاگے۔ آپ نے بلیوں کو دیکھا، آتی ہیں چپکے سے ہلکے پیروں سے، اور آ کر آپ نے اگر مچھلی رکھی ہو، گوشت رکھا ہو، چکن رکھا ہو، دھیرے سے لے کر بھاگتی ہے نا، اس لیے کہ انہیں کوئی لینا دینا، یہ کون اس کا مالک؟ کہتے ہیں ہم کو مالک سے کیا لینا دینا، یہ رزق ہے اللہ نے دیا، ہماری قسمت میں ہم لے کر کھا رہے ہیں، ہم لے کر کھا رہے ہیں۔ یہ جانوروں کا حال، لیکن اللہ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی تو پھر انسان کو پابند کر دیا، انسان کو عقل عطا فرما کر انسان کو پابند کیا۔ اب تیرے پاس عقل ہے، تو پابند ہے، تجھے صرف ذبیحہ کھانا ہے، مردار نہیں کھانا۔ بکری کھانا تو جائز ہے نا، بھائی بکری کا کھانا جائز، کسی کے گھر مر گئی، آپ اس کو کٹنگ کرو، کھانا شروع کرو،
ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذبیحہ نہیں، وہ مردار ہے. تو ذبیحہ اور مردار میں فرق رکھا گیا، اور انسان یہ فرق کرتا ہے کہ جب بکری مر گئی اسے نہیں کھاتے ہیں، ذبح کی گئی ہم اسے کھاتے ہیں. انسان کے لیے یہ تمیز دی گئی جو تیرا ہے وہ تو استعمال کر، کسی اور کے مال پر غصب مت کر، کسی اور کے مال میں تو اپنی نظر مت ڈال کہ میں اسے بھی چھین لوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تجھے عقل عطا فرمائی ہے، جو تیری ملکیت وہ تو استعمال کر. تو عقل اتنی عظیم نعمت. اچھا، پھر ہم حلال و حرام کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ بھئی ہم خنزیر حرام سمجھتے نہیں کھاتے ہیں، مردار کو حرام سمجھتے نہیں کھاتے، خون کو حرام سمجھتے ہم خون نہیں پیتے. اب دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو ایسے بکری کو پکڑتے ہیں اور اس کو دانت ہی سے چیرتے ہیں اور اس کا خون بھی پیتے ہیں، اپنی باڈی پر بھی لگاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے ہندوستان میں موجود ہے. لیکن ہمیں یہ تمیز دی گئی عقل کے ذریعے کہ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو حلال و حرام میں فرق سمجھنا چاہیے. آپ کے لیے کیا جائز کیا ناجائز اس کے آپ مقید اور آپ پر پابندی لگا دی گئی. تو عقل اتنی عظیم چیز تھی، اسی عقل اسی نعمت کو شراب بند کر دیتی ہے، اسی نعمت کو چھپا دیتی ہے، اسے ڈھانپ دیتی ہے. اور جب نشے نے اس کو ڈھانپ دیا تو پھر حال کیا ہوتا ہے کہ بندہ نہ حلال سمجھتا ہے نہ حرام سمجھتا ہے. اس کے سامنے بس کوئی چیز آنی چاہیے، وہ حلال ہے حرام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ امتیاز ختم ہو گیا، وہ تمیز ختم ہو گئی، چونکہ اس کی عقل کو شراب اور نشے نے ڈھانپ لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا. تو جب گرفتار کیا اس کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی کہ یا تو شراب پی لے، یا خنزیر کا گوشت کھا، یا تو پھر کسی یعنی فلاں شخص ہے اس کو تو مرڈر کر، قتل کر دے، ہے نا، یا پھر عورت کے ساتھ بدکاری کر، یہ فاحشہ عورت ہے اس کے ساتھ بدکاری کر، یہ 4 کام کر ورنہ تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس بندے نے، نیک بندہ تھا، اس نے سوچا، اس نے کیا سوچا کہ مرڈر کرنا، کسی کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑی بات ہے، تو یہ نہیں کرتے ہیں. خنزیر کا گوشت چیڑ آتی ہے، یہ تو یعنی کہ ناپاک، میں اس کو بھی نہیں کھاتا ہوں. اور کسی عورت سے بدکاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ، زنا جیسا گناہ، یہ بھی میں نہیں کرتا. اس نے سوچا شراب، ایک پیالہ شراب پینا، ایک جام شراب کا پینا یہ ہلکی چیز ہے، بس پی لینا ہے نا، اور تو کوئی اس میں کوئی زیادہ برائی نہیں، بس شراب پینا اتنا کافی. تو کہتے ہیں سرکار فرماتے اس نے اس ہلکی چیز کو اختیار کیا، اور وہ ہلکی چیز کیا تھی؟ شراب کا پیالہ. اس نے شراب لے کر اٹھا کر پی لی. کہتے ہیں جب شراب پی تو نشے میں آ گیا، اور جب نشہ ہوا تو کہتے ہیں اس نے اس شخص کو قتل بھی کیا، عورت سے بدکاری بھی، خنزیر کا گوشت بھی کھایا. شراب پینے کے بعد نشے میں خنزیر کا گوشت بھی کھایا. اب سمجھ میں نہیں، اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ گوشت خنزیر کا ہے یا بکرے کا، وہ سمجھ بھول گیا، تو اس نے وہ گوشت بھی کھا لیا، ہے نا. اور دیکھ، آپ نے سنا ہوگا کہ ان شراب پینے والوں کو چکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. اور اسپیشل اس کے لیے جو ہمارے دکاندار ہوتے ہیں، آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں کے ہم نے دکاندار دیکھے جو چکن کی وہ کیا بیچتے ہیں، کیا بیچتے ہیں وہ بوٹی جی چکن دانہ، جی یہ چکن دانہ بیچتے ہیں، ہے نا. تو یہ چکن دانہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تیکھا بناتے ہیں کہ پینے والوں کو تھوڑا سا چکھنے میں تیکھا چاہیے. تو اسپیشل ان کی وجہ سے مسالہ جو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ تیکھا. تو اب جب زیادہ تیکھا، پھر ہم اگر اس سے لینے جائیں تو تیکھا ہمارے بچے نہیں کھا سکتے. ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا تیکھا، میں کیا کروں، مسالہ تو تیار ہی رہتا ہے. تو پہلے سے تھوڑا پھیکا، کہتے پہلے سے پھیکا رکھیں گے تو ہمارے گراہک کی زیادہ تر وہ ہیں جو کلو کھا جاتے. تم آتے ہو 30 روپے 50 روپے کا لینے، وہ 400-500 کا لے جاتے، وہ کلو کھا جاتے ہیں، پیتے ہیں اور ساتھ میں کھا رہے ہیں، تو ان کو ضرورت. تو کہتے ہیں کہ اب اس کے سامنے وہ تمیز باقی نہیں رہتی کہ یہ چکن ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے تو صرف گوشت چاہیے، وہ کھا رہا ہے. تو اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، عورت سے بدکاری بھی کی نشے کی حالت میں، اور اس آدمی کو، بچے کو قتل بھی کر دیا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اس بندے کے لیے 4 آپشن دیے گئے تھے. اس نے کہا کہ سب سے ہلکا آپشن شراب، تو شراب کو ہلکا سمجھا، یہی سب سے بھاری نکلی کہ اس نے سارے گناہ کروا دیے. اچھا، اس میں ایک واقعہ اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو میں اس واقعے کی تردید کرتا چلوں. وہ واقعہ کس کا ہے؟ ہاروت و ماروت کا. ہاروت اور ماروت
ہے نا، قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا، وَأَنزَلَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اللہ نے بابل میں، عراق کا بابل شہر ہے، وہاں اللہ نے 2 فرشتے نازل کیے ہیں، اور یہ 2 فرشتے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو بھی بندہ ان کے پاس جائے جادو سیکھنے کے لیے، یہ جادو سکھاتے ہیں، لیکن وہ پہلے کہہ دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن فتنہ، ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، اللہ نے ہم دونوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ لوگوں کی آزمائش کے لیے، تو جادو مت سیکھ، فلا تکفر، تو کفر مت کر، یعنی جادو سیکھ کر کفر مت کر۔ پھر بھی کوئی بندہ اصرار کرے کہ نہیں مجھے جادو سیکھنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ایمان جائے تو جائے، مجھے جادو سیکھنا ہے، تو کہتے ہیں وہ دونوں فرشتے سکھاتے ہیں، بندے کا ایمان پہلے غائب ہو جاتا ہے، پھر اسے جادو سکھایا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے تخلیق کا اعلان فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے مولا، تو ایسے کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جا کے خون ریزی کریں گے، جو فتنہ فساد پھیلائیں گے؟ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو تم میں سے جو نا کسی کو منتخب کرو کہ میں انہیں زمین میں بھیجوں۔ تو ہاروت و ماروت کو فرشتوں نے منتخب کیا، بڑے نیک تھے، بھائی فرشتے تو نیک ہی ہوتے ہیں، فرشتے تو نیک ہی ہوتے ہیں، کہتے بڑے نیک تھے، ان دونوں کو منتخب کیا اور زمین پر بھیجا۔ اللہ نے ان کو نفس بھی دے دیا، چونکہ انسان کو نفس ملنے والا تھا، ان دونوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور نفس دے کر بھیجا۔ تو پھر ایک زہرا ستارہ جسے عورت کی شکل میں بھیجا، اب وہ عورت وہ عبادت میں مصروف تھے، عورت سامنے سے گزرتی ہے، وہ اس سے خواہشات کا مطالبہ کرتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ خواہشات نفسانی پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں بالکل تیار، لیکن آپ کو اللہ کا انکار کرنا پڑے گا، خدا کا انکار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات، یہ ہم نہیں کرتے۔ وہ چلی گئی، دوبارہ آئی، پھر دوبارہ مطالبہ ہوا، کہتے دوبارہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میری گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا مرڈر کر دو، اس کو قتل کر دو تو میں اجازت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا یار ہم کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وہ چلی گئی، پھر تھوڑے دنوں بعد پھر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، انہوں نے پھر مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ یہ ایک پیالے میں جام ہے شراب، یہ پی لو تو پھر میں تمہاری، تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا بس ایک شراب یعنی پینی ہے، بس اتنا ہے، کیا کوئی بات نہیں۔ کہتے انہوں نے شراب بھی پی اور شراب کے نشے میں اس عورت سے بدکاری کی، اور پھر وہ بچے کو قتل بھی کیا، یعنی اللہ کا انکار بھی کیا، اللہ کا انکار بھی کر دیا، اور بچے کو قتل بھی کیا، اس سے بدکاری بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح تو اللہ نے سزا کے طور پر فرمایا کہ اے فرشتوں بتاؤ تمہیں کون سی سزا چاہیے، آخرت کی کہ دنیا کی؟ انہوں نے کہا دنیا ٹھیک ہے، آخرت کی سزا برداشت کرنا ہمارا کام نہیں، تو دنیا کی ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو دنیا کی سزا دی گئی کہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے، معاذ اللہ۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ غلط واقعہ ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ صحیح واقعہ نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ بیان کر دیتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن یہ جھوٹا واقعہ علامہ امام بیضاوی نے اور دیگر مفسرین نے اور بہت سے محدثین نے، علماء نے اسے جھوٹا من گھڑت واقعہ قرار دیا کہ یہ جھوٹا واقعہ، یہ صحیح واقعہ نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ عقل کو شراب زائل کرتی ہے، سب سے بڑی نعمت جو عقل ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، تو بندہ پھر حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ دوسرا دنیاوی نقصانات ہیں، ان میں کیا ہے کہ بندے کا لیور خراب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بوجھ اگر کسی پر پڑتا ہے تو وہ ہے لیور، کہ لیور کا کام کیا ہے؟ ٹاکسن کرنا، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی جائے گا اس کے اندر تو اس کے ہضم کرنے کے لیے جو پریشر لگاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ لیور ہوتا ہے نا۔ ٹاکسیفائی کرنے کے لیے زہریلے مادات کو الگ کر کے جو مفید چیزیں ہیں اسے باڈی تک پہنچانا، یہ لیور کا کام ہے۔ تو پھر لیور پر زیادہ زور پڑتا ہے، لیور سکڑنا شروع ہوتا ہے، شراب کی وجہ سے سکڑنا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ سکڑتا ہے تو اس کا کام دھیما پڑتا ہے، اور دھیمے دھیمے یعنی کہ دھیرے دھیرے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو جب لیور فیل ہوگا تو بندہ جینے کے لائق نہیں رہے گا، اس سے پھر دوسرے لیور کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح سے دوسرا نقصان یہ کہ اس کے ہارٹ پرابلمز ہوتے ہیں، ہارٹ میں پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ایسیڈیٹی، وہ ایسیڈیٹی کرتے ہیں، لیکن ایسیڈیٹی نہیں، اس کا یہ نظام خراب ہو رہا ہے، ایک تو جگر خراب ہو رہا ہے اور دوسرا اس کا ہارٹ جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی نقصان اس کی صحت پر بھی۔ اچھا جتنے آپ نے دیکھے ہوں اگر کسی پینے والوں کو، تو یا تو بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گے، پھول کر، بظاہر لگے گا کہ صحت مند ہے، اسکن بھی ٹائٹ، لال نظر آئیں گے، تو یہ جو ہے نا اصل میں ان کی صحت بنی نہیں ہے، بلکہ اندر سے پوری کھوکھلی ہو چکی ہے، اب صرف ہوا بھری ہوئی ہے۔
اب صرف ہوا بھری ہوئی ہے اور ہم صرف بظاہر دیکھیں تو لگے بڑا اچھا آدمی لگتا ہے، شراب نے تو اس کو کمال کا کر دیا، بڑا اچھا بنا دیا۔ اچھا نہیں بنا، اس سے پوچھو کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اسے کتنی تکلیف۔ اور ایک نقصان یہ کہ اکثر شراب پینے والے ایسے ہوتے ہیں، وہ موٹے نہیں ہوتے، وہ دبلے پتلے، ان کا جسم کھوکھلا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ سکڑنا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ باڈی کا گوشت ختم ہو کر ان کی چمڑی ان کی ہڈیوں سے چپکتی ہے۔ ابھی تو یعنی پہلے چمڑی ہے، پھر بیچ میں گوشت ہے، پھر اندر ہڈی ہے۔ شراب پی پی کر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چمڑی اس کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، بیچ میں سے گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ہاڑ پنجر ہے، یہ تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شراب نے اس کی پوری باڈی کو ختم کر دیا ہے، پوری باڈی ختم کر دی، پوری باڈی کا گوشت ختم کر دیا۔ تو یہ شراب کا نقصان ہے۔ یہ شراب انسان کی عقل کو بھی غائب کرتی ہے، اس کی صحت کو بھی خراب کرتی ہے۔ اور پھر دنیاوی نقصان یہ کہ وہ جب شراب پی کر آئے گا تو گھر میں وہ بیوی بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرے گا، معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں رہے گی اسے۔ اچھا وہ پی کر پھر کہیں بھی گرا ہوا ہوگا، لوگ اسے لات مار کر جا رہے ہوں گے، لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، اچھی گندا کہاں پڑا ہوا ہے نا۔ اور اب اس کے بچوں کے رشتے کی جب بات آئے گی، چاہے لڑکیاں ہو لڑکے ہوں، تو بھئی اس گھر میں تو شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کا باپ شرابی ہے، اس کا باپ شرابی ہے، اس کے گھر میں باپ شراب پیتا ہے۔ اچھا پھر دوسرا یہ کہ باپ شراب پیتا ہوگا تو باپ کو دیکھ دیکھ کر بیٹے کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی پیوں، تو باپ سے بیٹا اور بیٹے سے پوتا، پوتے سے پھر پر پوتا، یہ نسل میں یہ شراب چلتی رہتی ہے نا۔ اور پھر نوجوانوں میں، یعنی کہ شراب، اگر شراب کا نشہ کر سکتا ہے تو پھر وہ دیگر ڈرگز وغیرہ کا بھی نشہ لینا شروع کرتا ہے۔ پھر کسی کو انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کو ناک کے ذریعے سے چڑھانے کی ضرورت، تو کوئی دھوئیں میں ہے نا نشہ لیتا ہے۔ تو یہ سارے نشے استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر یہ نشے والے ایسے ایسے کام کرتے ہیں نشے کی حالت میں، جب وہ نارمل ہوں تو ان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور نشے میں آئے تو ایسے ایسے کام کر دیے کہ ہم سوچتے رہ جائیں، حیرت میں ہوں کہ بندے نے کیسے گناہ کے کام کر ڈالے۔ وہ پھر نشہ، اب بہت سے ایسے واقعات بھی ہم نے سنے ہوتے ہیں اور نیوز میں آتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ بیٹا جو تھا شراب کے لیے، یا شوہر شراب کے لیے پیسہ مانگتا تھا، اس کے پاس وہ خود تو کماتا ہی نہیں ہے، کہ نشے کی لت میں وہ ڈوبا ہوا تو خود کما نہیں رہا ہے، اور کماتا نہیں، پیسہ روزانہ نشے کے لیے پیسہ تو چاہیے، بغیر نشے کے کام چلنا نہیں۔ تو کہتے پھر اب بیوی کو پیٹتا ہے، بچوں کو پیٹتا ہے، ان کے پاس جو کچھ ہو وہ چھین لیتا ہے، بچوں کی تعلیم رک جاتی ہے، ان کی فیس ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے۔ پھر یعنی کہ بیوی سے زیورات چھین کر جا رہا ہے۔ پھر ایک دن آیا کہ اس نے گھر بھی بیچ دیا، پہلے زیورات بیچے، برتن بیچے، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے گھر بھی بیچ دیا، یا گھر گروی پر رکھ دیا کہ بھئی گھر گروی 2 لاکھ آئے، پھر یہ اڑانا شروع۔ تو اس کا گھر بھی برباد ہوا، وہ خود تو برباد ہوا لیکن اس کا گھر بھی برباد ہوا، گھر کے لوگ بھی برباد ہوئے، اس کے بیوی بچے بھی برباد ہوئے۔ تو نشہ صرف اور صرف بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان یعنی کہ شراب اور جوا یہ دونوں ایسی چیزیں کہ اس میں اگر تمہارے لیے تھوڑا سا فائدہ اگر ہے بھی تو اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ ان کا یعنی اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں کا گناہ، جوئے کا بھی اور نشے کا بھی، شراب کا بھی گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ فائدہ کیا؟ کہتے ہیں نشے میں، شراب کے نشے میں تھوڑا سا فائدہ آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کام ہے نا بغیر نشے کے نہیں کرتے تھے، آپ وہ نشے میں کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بوری اٹھانی ہے تو کہتے رک جا بھائی، تو رک جا، ابھی اٹھا رہا ہے تو اٹھ نہیں پا رہی، کہتے تھوڑا سا رک جا، ایک پیگ مارا اور پیگ مار کر پھر آیا کہ اب بول کیا اٹھانا ہے، اب بول کیا یہ اٹھانا ہے، تو ہڈی ٹوٹے، کمر ٹوٹے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نشے میں نا اٹھایا، اٹھا کر لادا، لاد کر چل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نشے میں ہیں،
اب اسے وزن بھی محسوس نہیں ہوتا، اٹھا کر لے گیا، لے جا کر اس نے ڈال دیا۔ کہنے کی بات یہ کہ یہ تھوڑا سا نفع ہو سکتا ہے تمہارا، تھوڑا سا، یا تھوڑا سا فائدہ تمہارا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بڑا مزہ آتا ہے، تم دنیا کے غم بھول جاتے ہو۔ جب نشہ کرتے ہو دنیا کے غم بھول گئے، گھر کا ٹینشن بھول گئے، قرضے کا ٹینشن بھول گئے، ساری ذمہ داریوں کا ٹینشن بھول گئے۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا گناہ اللہ فرماتا ہے بہت بڑا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا۔ جوئے کا بھی تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، وہ کیا کہ جب بندہ جیتتا ہے، جب جیتتا ہے تو تھوڑا سا منافع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہار جیت کا مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی تھوڑا سا جیتا تو پارٹی کر ڈالی، اچھا کھا لیا پی لیا، اور پھر جب نقصان میں گیا، ہارنا شروع ہوا تو گھر بھی بک گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سب کچھ بیچ دینا پڑے، قرضے میں اتنا ڈوب جائے۔ پھر کچھ لوگ ان جوؤں کی وجہ سے یا نشوں کی وجہ سے جب وہ قرضوں میں ڈوبتے ہیں، اس لیے کہ جو بیچنے والے ہیں، آپ سوچیں نا ایم ڈی جو ڈرگس ہے وہ کتنا مہنگا بکتا ہے، بیچنے والے بھی مسلمان، استعمال کرنے والے خریدنے والے بھی مسلمان۔ اب یہ اتنا مہنگا بک رہا ہے، وہ اس کو جب عادت پڑ گئی، ایک بار نشہ ہوا نا تو پھر چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلنا، تو چاہیے ہی چاہیے۔ تو کہاں سے لائے گا؟ جوان آدمی ابھی اتنا کماتا بھی نہیں کہ وہ اتنا ڈرگس ایفورڈ کر سکے، اتنا نشہ وہ ایفورڈ کر سکے، وہ اتنا کماتا بھی نہیں، تو پھر باپ سے مانگتا ہے، باپ نے نہیں دیا تو ماں سے مانگا، ماں باپ نے بھی نہیں دیا تو دوستوں سے قرضہ لیا، کسی جگہ پر لون لے لی، قرضہ لے لیا کہ میں تجھے یعنی کہ 15-20% سود دوں گا، تو یہ تو سود میں بھی گرفتار ہو گیا نشے کے لیے یا جوئے کی لت میں، اور پھر وہ سود پر پیسہ لے کر آیا، پھر گیا، پھر لے کر آیا، قرض میں ڈوبتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے۔ پھر سوچا اب تو کروڑوں کا قرض ہو گیا، میں اگر 100,000 سال بھی جی لوں نا تب بھی یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں یہ اگر 100 سال جی گیا تو بھی قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرض خواہ جو ہیں، قرض کا مطالبہ کرنے والے، وہ تو گھر پہنچتے ہیں، جہاں ملتا ہے وہاں پکڑ کر مارتے ہیں، جلدی قرضہ دے۔ کبھی پیسہ یعنی وصولی والے آ جاتے ہیں تو پھر وہ تھک ہار کر، فون پر فون آ رہے ہیں، تھک ہار کر اس کے سامنے ایک راستہ بچتا ہے، پنکھا کتنا خوبصورت ہے، اسی لیے تو گھر میں لگایا تھا کہ ایک دن لٹک جاؤں گا، تو رسی لٹکاتا پنکھے سے لٹک جاتا ہے۔ اس کو پنکھا ہوا کے لیے نہیں چاہیے، لٹکنے کے لیے چاہیے، تو ایک دن لٹک گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں لٹک جاؤں گا تو میرے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، جن کی ذمہ داری مجھ پر، میرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور کیا میں مر جاؤں گا تو قرضہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، ماں باپ سے مانگا جائے گا، بیوی بچوں سے مانگا جائے گا، قرضہ تو باقی رہے گا، انہیں ستایا جائے گا، انہیں پریشان۔ تو دنیا کے عذاب سے آزاد ہو گیا، حالانکہ تیرے لیے آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک تو نشے یا جوئے کا گناہ، اوپر سے خودکشی کا گناہ، ڈبل گناہ لے گیا، اور دونوں گناہ ایسے کہ اللہ فرماتا ہے معاف نہیں کروں گا، دونوں گناہ۔ حرام موت مرا تو اس کا بھی گناہ، تو قیامت تک قبر میں عذاب تو کنفرم کر گیا ہے نا، آخرت میں پھر اللہ اس کا حساب لے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، ہم اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی نشے کی عادتوں سے چھڑوائیں۔ ایسے بہت سے کیمپ لگتے ہیں، ایسے بہت سے کیمپ بنے ہوئے ہیں کہ جہاں نشہ مکتی کا ابھیان چلتا ہے، نشہ چھڑانے کے لیے انہیں وہاں رکھا جاتا ہے۔ اچھا رکھا جاتا ہے تو کیسے رکھتے ہیں بھئی؟ یہ باہر رہے گا نا تو کہیں سے بھی کسی، اچھا یہ نشہ کی ایسی عادت ہوتی ہے نا کہ انسان بھیک مانگنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ہوتے آ جاتے ہیں، میرے کو فلاں جگہ جانا ہے، کرایہ نہیں ہے، چوری ہو گیا، 10 روپے دیں، 10 روپے دیں۔ اس کو جانا کہیں نہیں، لیکن دیکھا کہ آدمی مجھے پہچانتا نہیں ہے تو کہتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا تھا لیکن چوری ہو گئی، اب کچھ ہے نہیں تو 10 روپے دو کرایہ تاکہ میں رکشہ سے چلا جاؤں۔ آپ نے 10 دیے، دوسرے کے پاس گیا، اس سے 10 لیا، تیسرے کے پاس دیا، 40-50 جمع کیا، پہنچا ڈائریکٹ اڈے پر، ڈائریکٹ پہنچا اڈے پر کہ بھائی آج شام کا تو کام ہو گیا، پھر کل پھر بھیک مانگ لیں گے۔ تو بھیک مانگنے میں بھی اس سے شرم نہیں آتی ہے، اور پھر اسے مرنے میں بھی شرم نہیں آتی ہے، قرضہ چھوڑ کر گھر والوں پر مر جاتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا نہ گرائیں کہ ہم اللہ و رسول کی نظر میں بھی گر جائیں اور اپنے مسلم معاشرے کی نظر سے بھی گر جائیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں نا، بس وقت ختم ہو گیا، صحابہ کو دیکھیں، وہ پیتے تھے،
حالت کفر میں پیتے تھے، اسلام آیا، مسلمان ہوئے، لیکن حرام نہیں تھا تو پی رہے تھے. لیکن جیسے ہی حرام کا حکم آیا، اعلان ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں میں آج سے شراب حرام، تو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جہاں وہ پیالہ تھا اس نے وہیں سے چھوڑ دیا. کوئی پی رہا تھا تو پیالہ پھینک کر کلی کر لی، مٹکے اٹھا کر پھینکے. یہ بھی نہیں سوچا کہ کافروں کو، یہودیوں کو بیچ دیں گے، نہیں، اٹھا کر پھینک دیے. اور اس دن مدینے کی گلیوں میں پانی کے بجائے صرف اور صرف شراب بہہ رہی تھی. اور پھر چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ پلٹ کر پھر کبھی شراب کی طرف نہیں دیکھا. تو وہ ایسے مضبوط لوگ تھے، وہ ایسے مضبوط کہ ایک بار اللہ رسول کا حکم آ گیا، کہتے بس ختم، ہم رک گئے ہے نا. اللہ تعالیٰ ابھی بھی قرآن میں فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکتے ہو؟ یہ ہے بہت بڑا گناہ، تو کیا تم رکتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم رک گئے. اب ہم مسلمانوں کی باری ہے کہ کیا تم رکتے ہو؟ کہو کہ ہاں ہم رک گئے. جو پیتے ہوں وہ اللہ اور رسول کے لیے اپنے آپ کو روک لیں کہ ہم نہیں پیئیں گے. تو یا تو گھر میں رہ کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا مشکل ہے کہ بندہ بھیک مانگ کر بھی پہنچ جاتا ہے. تو ایسے جہاں اس طرح کے بنے ہوئے کیمپ ہیں وہاں جائیں کہ وہ آپ کو باندھ کر رکھیں گے. باندھ کر مطلب آپ کو چار دیواری میں قید، آپ باہر جا ہی نہیں سکتے، آپ تک شراب پہنچ ہی نہیں سکتی. تو پھر آپ کو کنٹرول کروایا جائے گا، آپ کی ایسی ٹریٹمنٹ ہوگی کہ آپ کنٹرول کریں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی لت کو کنٹرول کریں. یہ اس طرح کی یعنی وہ تھیراپی ہوتی ہے. تو آپ چاہے وہ لیں، لیکن اللہ و رسول کے لیے نشہ سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نشہ سے توبہ کرنے کی اور نشہ چھوڑنے کی اور نشے کو ہاتھ نہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.